اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ مطالعہ قرآن کے سلسلے کی تیسری نشست آپ حضرات مصروف عبادت ہیں۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان نشستوں کے ذریعے سے ہم نے عقیدت سے حقیقت تک جانے کا جو سفر شروع کیا ہے، پروردگار اپنی نظر کرم سے ہمیں حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جو اپنا تعارف خود کرواتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو حقیقت قرآن یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل کیا جائے گا تو وہ اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر یہی قرآن ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا ہے، یعنی وہ وزن کے جو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، وہ وزن جو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے وہ وزن قلب مصطفیٰ نے اٹھایا ہے۔ کیا کہنا اس قلب کی ظرفیت کا کہ جو قرآن کے وزن کو برداشت کر سکتا ہے۔ اچھا، ہر کوئی قرآن کا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ یقین جانیے کہ اگر پردے اٹھنا شروع ہو جائیں تو اس کیفیت کو سنبھالنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ پردے اٹھنا شروع ہو جائیں تو اس کیفیت کو سنبھالنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابو ذر کا درجہ اور ہے، سلمان کا درجہ اور ہے۔ اب یہ جو استعاراتی اور اشاراتی گفتگو ہے یہ اسی مجمع میں ہو سکتی ہے اور تو کہیں ہو نہیں سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد اور آل محمد صلی اللہ۔ سرکار آپ آگے آئیے۔ میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کا ایک شعر ہے کہ کب یہ ممکن ہے کہ سلمان و بوذر ہو جاؤں۔ میں ابتدا میں آج اپنے دل کی ایک کیفیت بس ہو گیا، ایک شعر آ گیا، بس یاد آ گیا۔ کب یہ ممکن ہے کہ سلمان و ابوذر ہو جاؤں، اتنی توفیق ملے پیروئے قمبر ہو جاؤں۔ اتنی توفیق ملے پیروئے قمبر ہو جاؤں۔ اب سرکار کے قلب پہ نازل کیا گیا۔ اچھا، اب دیکھیے اس کی حقیقت کو، میں نے کہا نا عقیدت سے حقیقت تک کا سفر، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے جو پورے عشرے کا عنوان ہو سکتا ہے مجالس میں بھی۔ یہ بھی ہمارا مجالس کا ایک عشرہ ہے پورا۔ تو عقیدت سے حقیقت تک کا سفر، یہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں کہ جن سے لوگ بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، عقیدہ ہے، لیکن اگر آپ ان سے اس کی لاجک پر بات کرنا شروع کریں، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجاہد بھائی آپ کی جگہ، آپ کی جگہ۔
اللہم صلی علی بیٹا وآل محمد۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں کہ جس میں آپ ظاہر ہے کہ سب لوگ صاحب مطالعہ بیٹھے ہوئے ہیں، عقیدہ تو سب کا ہے، اور اگر آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع کریں، آپ اس کے اوپر گفتگو شروع کریں تو اس کو لاجیکلی ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ مثلا اب یہ جو میں ایک مقدمہ قائم کر رہا ہوں اپنی اگلی آیت تک جانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے اس وقت با اعتبار عددی، دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، کرسچینٹی، یعنی 2 ارب سے زیادہ لوگ کرسچینٹی پر بلیو کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ اچھا، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یعنی فادر، مدر اینڈ اے سن، تثلیث کہلاتی ہے نا، یہ ٹرینٹی کہتے ہیں، تو وہ تثلیث کے قائل ہیں۔ اچھا، اگر آپ مزیدار بات یہ ہے کہ ایک پادری کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تو میں نے اسے یہ کہا کہ آپ 3 خداؤں کے قائل ہیں، اس نے کہا نہیں، خدا تو ایک ہی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑا ایک لطیف بات بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ کی کسی عیسائی سے گفتگو ہو تو آپ اس سے پوچھئے گا، اس کو کہے گا تم 3 خداؤں کے قائل ہو، تو وہ کہے گا نہیں، خدا ایک ہی ہے۔ یہ اس کے مختلف روپ ہیں کہ جو ظاہر ہوئے ہیں، خدا ایک ہے، ان کے ہاں بھی خدا ایک ہے۔ اور اس نے کچھ مجھے بائبل کے جو کلمات سنائے وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ میں اپنی اکثر ان محفلوں میں دہراتا ہوں جہاں پہ صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بائبل یعنی انجیل کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس کے متعلق یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے 2 وہ ہیں، یعنی جز، ایک عہد نامہ قدیم اور ایک عہد نامہ جدید۔ اچھا، عہد نامہ قدیم جو ہے اس کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تورات ہے بنیادی طور پر، کیونکہ تورات اپنی اصل صورت میں آج کہیں موجود نہیں ہے۔ دنیا بھر کی لائبریریز میں قرآن مجید کے لیے ایک الگ سیکشن بنتا ہے۔ یہ ایک بڑا وہ پہلو ہے کہ جو یعنی میں نے کہا نا عقیدت سے حقیقت تک کا سفر، دنیا بھر کی لائبریریز میں قرآن مجید کا ایک الگ سیکشن بنتا ہے، اور اس پر بھی ایک قابل غور اور ایک بڑا لطیف نقطہ آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ بڑا اچھی سی بات ہے۔ دنیا بھر کی لائبریریز میں قرآن مجید کا الگ سیکشن بنتا ہے، قرآن مجید کسی سیکشن میں رکھا نہیں جاتا۔ دیکھیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب اس بات کو اور بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں، مجاہد زیدی صاحب اور تمام لوگ جتنے بیٹھے ہیں سب میرے سر کا تاج ہیں۔ میں تو وقت کی قلت کی وجہ سے یہاں نام نہیں لیتا، ورنہ لوگ مجھ سے اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ اتنے نام کیوں لیتے ہیں، مگر میں تو لیتا ہوں اس لیے کہ میں جس کو قابل ذکر سمجھتا ہوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، مولا کے ذاکروں کا درجہ بڑا ہے اور مولا کے ذکر کو سننے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں خطابت کے کیا اصول اور قواعد ہیں، لیکن بہرحال میری عادت ہے۔ تو قرآن مجید آپ دنیا بھر کی لائبریریز دیکھیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ بیولوجی کے سیکشن میں، مثلا جامعہ کراچی میں بیولوجی کا ایک سیکشن ہے تو اس میں 1000 کتابیں مثلا رکھی ہیں، ٹھیک ہے جی، کیمسٹری کا ہے، باٹنی کا ہے، زولوجی کا ہے، جینیٹکس کا ہے، انگریزی ادب، اردو ادب، فارسی ادب، عربی ہیں، بنگالی، اور نہ معلوم کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، سارے ڈپارٹمنٹ کے نام لینا مقصود نہیں۔ تو بھائی یہ قرآن مجید جو ہے اس کو کسی موضوع کے سیکشن میں کیوں نہیں رکھا جاتا؟ مثلا قرآن مجید میں کیا بیولوجی نہیں ہے؟
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یعنی قرآن مجید اگر یہ کہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور اسے سماعت دی اور بصارت دی، اچھا اب انسان کے پاس سماعت بھی ہے اور بصارت بھی ہے، لیکن قرآن نے تذکرہ پہلے سماعت کا کیا ہے، بصارت کا بعد میں کیا ہے، اور اس میں کمال یہ ہے کہ انسان کی فطرت اب جو میڈیکل سائنس بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان وجود پانا شروع کرتا ہے تو سماعت پہلے ملتی ہے، بصارت بعد میں ملتی ہے، یعنی وہ سننا پہلے شروع کرتا ہے، دیکھنا بعد میں شروع کرتا ہے۔ جب قرآن نے انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا تو کہا من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سماعت دی اور بصارت دی۔ اب ایک بات میں بہت احتیاط کے ساتھ اپنے لوگوں کی نظر کرتا چلوں، میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے رحم مادر میں چیزوں کو سن رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے۔ اب میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں جو داد دینے کے لیے بیٹھے ہیں، میں نے ممبر سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا ہم سے ولایت علی کیسے چھینو گے؟ اور سنیے نا، آپ سنیں، جملہ سنیے سرکار، میرا جملہ سنیں، خدا کی قسم قیامت کا جملہ ہے، ہم سے ولایت علی کیسے چھینو گے؟ ہم نے ولایت علی گود سے نہیں کوکھ سے سیکھی ہے، کوکھ سے سیکھی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو ہم نے سماعت دی اور بصارت دی، یہ قرآن ہے۔ اب آج کی میڈیکل سائنس ثابت کرتی ہے کہ انسان سننا پہلے شروع کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ پروگرام لائیو جا رہے ہیں تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، ہزاروں واقعات اس پر سنا سکتا ہوں، لیکن بہت احتیاط کی منزلیں ہوتی ہیں اس وقت ماں کے لیے، خاص کر سماعت کے معاملے میں اور بصارت۔ اچھا تو اب قرآن مجید نے بیولوجی کی گفتگو کی ہے، تو قرآن مجید اب تو بیولوجی میں رکھ دو، تو لیکن بیولوجی میں نہیں رکھا جاتا، بھائی کیسے رکھیں بیولوجی میں؟ تو کیمسٹری پہ بات کر لیں، تو آئیے سورۃ الحدید پڑھتے ہیں۔ حدید کے معنی لوہا۔ اب قرآن کریم نے جو لوہے کا تذکرہ کیا، لوہے کا تذکرہ، اور اس لوہے کا تذکرہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے، اچھا قرآن نے ایک بات بتائی، وہ بات یہ بتائی سرکار، جب آپ سورہ حدید پڑھیں گے اور آئرن جس کو کہتے ہیں آئرن کا تذکرہ آپ اس میں پڑھیں گے، تو قرآن نے یہ بتایا کہ آئرن جو ہے وہ زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور جگہ سے آیا ہے۔ آج کی سائنس بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ جو یعنی آئرن ہے یہ کہیں اور سے آیا، زنک۔ اچھا جی، آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے کسی مقام پہ یہ کہا کہ یہ جو سمندر اوپر سے تمہیں اتنا شور مچاتا ہوا نظر آتا ہے نا، جب نیچے چلے جاؤ تو گہرائی میں سکوت ہی سکوت ہے۔ اب اس وقت کون تھا جو نیچے گیا تھا بھائی؟ اس وقت کون تھا جو نیچے گیا تھا؟ تو قرآن نے کہا کہ یہ جو سمندر ہے اس کی گہرائی میں سکوت ہی سکوت ہے اور اندھیرا ہے، سناٹا ہے۔ آج جب سب میرینز نیچے گئیں، لوگوں نے نیچے جا کے دیکھا تو کہا رہے بھائی وہ جو قرآن نے لکھا ہے وہ تو صحیح لکھا ہے۔ اب اسی طرح آپ اگر بات کرتے چلے جائیں، اس کی میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں جو قرآن نے بیان کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جو کچھ قرآن نے بیان کیا وہ ویسے ہی ثابت ہوتا جا رہا ہے، سائنس اس کو ثابت کرتی جا رہی ہے، اور ابھی تو بہت ساری منزلیں باقی ہیں۔
بہت ساری منزلیں باقی ہیں. مثال کے طور پر میں ایک اشارہ کروں گا صرف, ہو سکتا ہے کہ زمانہ اس بات کو ثابت کرے. آج سائنس نظام شمسی میں 9 سیاروں کا تذکرہ کرتی ہے. سورہ یوسف میں پروردگار نے کہا 11 ستاروں نے سجدہ کیا. اب یہ کس وقت 11 پورے ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا, لیکن لکھا قرآن میں پہلے ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن میں سائنس بھی ہے, بیولوجی, ادب, ہر دنیا کا علم آپ کو اس میں مل جائے گا. تو اب آپ اس کو کسی ایک سیکشن میں نہیں رکھ سکتے, ایک موضوع میں نہیں رکھ سکتے. تو آپ نے اس کے لیے ایک الگ سیکشن بنایا اور وہاں رکھا. اس میں میرے والد مرحوم بابا پروفیسر سردار نقوی صاحب بھی کہتے تھے دیکھو قرآن کا کوئی موضوع نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ موضوع کتاب سے بڑا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کتاب کسی موضوع کی ہو جائے تو وہ محدود ہو جائے گی, لہذا یہ محدود کتاب ہے ہی نہیں, یہ لامحدود کتاب ہے. اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو پروردگار نے باقی رکھا, ورنہ تورات باقی نہیں رہی. انجیل میں تبدیلی ہو گئی جسے خود عیسائی مانتے ہیں, یہاں سے تقریر مڑی تھی. عیسائی خود مانتے ہیں. تو میں نے اب ذرا اس کی 1-2 جملے سنیے گا. میں نے اس پادری سے کہا, میں نے کہا بھائی کتنی کتابیں ہیں؟ تو اس نے کہا جی یہ تو تقریباً کوئی 26 یا 29, یہ 29 سے 26 کتابیں جس میں تورات بھی شامل ہے. میں نے کہا اس میں کون سی انجیل ہے اور کون سی نہیں ہے؟ کہنے لگے ساری ہیں اور ساری نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی اب یہ کیسے میں کب کروں کہ اس کو کون سی ہے کون سی نہیں, ساری ہیں اور ساری نہیں ہیں. کہنے لگے یہ بالکل ایسے جیسے آپ چائے میں چینی ملا دیں اور پھر کہیں ذرا چینی کو چائے میں سے الگ کرو. تو اب میں چینی کو کیسے الگ کروں چائے میں سے, وہ تو مل گئی اس میں. تو میرے پاس تو اس کو الگ کرنے کا کوئی صورت نہیں ہے. ہاں بس ماننا سب نے سب باتوں کا, اور اس نے 2-3 باتیں سنائی. کہا دیکھیں آپ یہ جملے سنیں اور اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جملے خدا کے علاوہ اور کسی کے ہو سکتے ہیں؟ آپ سنیے جملے اور اب آپ بتائیے گا. میں نے تو بہت داد دی. اس نے کہا بائبل میں لکھا ہے کہ ہر انسان تخم سے پیدا ہوتا ہے. صاحبان علم و فہم بیٹھے, خدا کی قسم تقریر ہزاروں کے مجمع کے لیے نہیں, اسی مجمع کے لیے جو جہاں بیٹھا ہے. کہنے لگا بائبل میں لکھا ہے کہ ہر انسان تخم سے پیدا ہوتا ہے, عیسیٰ وہ ہے جو حکم سے پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. بھائی ہر انسان تخم سے پیدا ہوتا ہے, عیسیٰ وہ ہے جو حکم سے پیدا ہوا ہے. آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا مانتے ہیں. میں نے کہا مانتے ہیں, ان کو تو کوئی بات تھی نہیں. تو کہا وہ حکم سے پیدا ہوا. دوسرا جملہ کہنے لگا جی کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب تک انسان اس بدن کے وطن میں ہے, جب تک انسان اس بدن کے وطن میں ہے, خدا کے ہاں سے جلا وطن ہے. ایک صلوات پڑھی ذرا محمد اور آل محمد اور اللہ. اس کے ہاں سے جلا وطن ہے. اب ہم اس کی باتیں سن رہے ہیں اور ظاہر ہے اس سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ خدا بند تعالیٰ کا کلام ہے, اور کہیں نہ کہیں اس میں یہ جملے بتا رہے ہیں کہ کس کے جملے ہیں. لیکن ہمارے پاس اصول ایک ہی ہے, اور وہ یہی ہے کہ جو بات قرآن کی بات سے ثابت ہو جائے وہ قابل قبول ہے, اور جو بات قرآن کی بات سے متصادم ہو جائے وہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے بھی ایک عجب انتظام کیا سمجھانے کے لیے. کتابیں نازل کی 4,
اور واجب الاطاعت چوتھی کتاب کو قرار دیا۔ بس جس تک پہنچ گئی بات تو پہنچ گئی۔ کہا کہ ہیں سب میری نازل کردہ کتابیں، لیکن اطاعت صرف چوتھی کی کرنی ہے۔ پہلے کی جو 3 کتابیں ہیں ان کو ہم نے منسوخ کر دیا، کیونکہ اس میں لوگوں نے تبدیلی کر دی، ترمیم کر دی۔ اب تم اطاعت کرنا صرف چوتھی کتاب کی۔ کیوں ہم صرف چوتھی کتاب کی اطاعت کیوں کریں؟ کہا اس لیے کرو کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے خود لی ہے۔ میں کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھ ذرا محمد اور آل محمد صلی اللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ پروردگار عالم آپ لوگوں کی جو شاداب سماعتیں ہیں ان پر اپنی رحمت نازل کریں۔ میں تو سبق دہرا دیتا ہوں اور آپ لوگ اتنی عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ کل میں گفتگو کر رہا تھا دلاور بھائی صمد، لفظ صمد پر۔ ہمارے جو نئے سننے والے آ جائیں 2 4 5 لوگ، ان کا شکر گزار۔ لفظ صمد پر میں نے کچھ باتیں کی، آخری جملہ دہرا کے پھر میں بہت جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ قل هو اللہ احد۔ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب نے اپنی تفہیم میں جو فہم القرآن پروگرام، انہوں نے کہا واحد اور احد میں فرق یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑے آدمی سے پوچھا گیا کہ ایک کیا ہے، اس نے کہا 2 کے آدھے کو 1 کہتے ہیں۔ 2 کا آدھا 1، 2 کا آدھا 1 ہے، اور آدھے کو 2 کر دو تو 1 ہے۔ تو اس کے لیے ہو گیا واحد۔ لیکن احد وہ ہے کہ جو ہر طرح کی ترکیب سے منزہ ہو۔ سال گزشتہ ایک وضاحت میں کر چکا، ایک وضاحت آج احد کی کر رہا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شے اپنی ماہیت میں واحد نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ترکیب پہ یعنی اس کا تمام فارمولہ ہوتا ہے۔ مثلا پانی آپ دیکھیں تو پانی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ پانی ہے نا، ایک چیز ہے، لیکن اس کا فارمولہ کیا ہے؟ H2O۔ تو وہ بظاہر ایک ہے لیکن ہے ترکیب۔ تو عربی زبان میں وہ ایک جو ترکیب سے بنا ہو اس پہ لفظ احد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس پہ لفظ احد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کچھ مفاہیم بیان کیے جو آقائے طالقانی طباطبائی صاحب، کہا کہ جس دور میں سرکار تشریف لائے ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اصول دین تشیع میں، اور ان کے ہاں بھی خیر اور ہمارے ہاں بھی، اول توحید دوسرے عدل تیسرے نبوت، یعنی اپنے ہاں اول توحید دوسرے عدل تیسرے نبوت چوتھے امامت پانچویں قیامت۔ میں ایک سوال جو بہت زمانوں سے سوچتا تھا اور وہ سب کو سوچنا چاہیے کہ اصول دین میں پہلا اصول وجودیت خدا کیوں نہیں ہے، وحدانیت خدا کیوں ہے؟ دنیا میں ایسے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہوں گے اور ہیں کہ جو خدا کے ہونے کا ہی انکار کرتے، اور قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو آپ اصول دین میں پہلا عنوان یہ کیوں نہیں رکھتے کہ خدا ہے؟ پہلے تو یہ اسٹیبلش کریں نا کہ خدا ہے، پھر یہ اسٹیبلش کریں کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ دیکھیے یہ ایک بڑی اہم بحث ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔
پچھلی صدی کا سب سے بڑا آدمی اسٹیفن ہاکنگس اگر اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ بھائی یہ تو ایک بہت بڑے دھماکے سے دنیا وجود میں آ گئی اور پھر ایک وقت پہ آگے ختم ہو جائے گی، نہیں مان رہا، تو بھائی یہ اس کی اپنی سوچ ہے، اس کا اپنا نظریہ ہے۔ ایک زمانہ ہے کہ جو اس بات کو لے کے چل رہا ہے کہ جی ہم آئے ہیں اور بس چلے جائیں گے، یہی زندگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ خدا کے وجود کو اسٹیبلش کرو پہلے، پھر اس کے ایک ہونے کو اسٹیبلش کرو۔ لیکن اصول دین میں پہلا وجودیت نہیں ہے، وحدانیت ہے، اور وحدانیت کی جب قرآن کریم نے گفتگو اپنی منزل معراج پہ کی تو یہ سورہ توحید میں گفتگو ہوئی اور اس میں لفظ احد آیا اور ہوا کے ساتھ آیا، قل هو اللہ احد۔ اب یہ لفظ ہو جو ہے جس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے، کہہ دو وہ خدا ایک ہے، اس کے بہت سارے معنی اور مفاہیم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک معنی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور بڑھ جاؤں گا آگے۔ کہ خدا کے ہونے کا اقرار پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ جو جنگل میں رہا ہو اور اس نے زندگی بھر کسی انسان کو نہ دیکھا ہو، ممکن ہے اس کا کبھی کسی انسان سے پالا نہ پڑا ہو، کوئی کتاب اس نے نہ پڑھی ہو، وہ رہا ہی جنگل میں ساری زندگی، تو اب علم نفسیات یہ بتاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی کو اپنے سے بلند ایک قوت کے طور پر ماننا شروع کر دے گا۔ اچھا، یہ جو اپنی سی بلند کوئی قوت ہے جس کا اقرار انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، وہی اصل میں خدا ہے۔ سورہ توحید کی تفسیر میں مفسر نے لکھا کہ یہ جو پروردگار نے کہا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کہ جس کی گواہی تمہاری فطرت دیتی ہے، جس کے ہونے کی گواہی یعنی وجود تو اسٹیبلش ہے، ہونے کی گواہی تمہارا دل دیتا ہے، اور سنو اگر تم اس کے ہونے کا انکار کرتے ہو تو تم اپنی فطرت سے لڑتے ہو۔ اسی لیے شاعر نے کسی موقع پر بڑا اچھا مصرع کہا ہے، بھٹکے ہوئے دل میں ہے کھٹکا تیرا۔ یعنی جو اس کے نہ ہونے پر دلیلیں قائم کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تو بھائی وہ دلیلیں کس کو دے رہے ہیں؟ یعنی وہ یہ مقدمہ کس سے لڑ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے؟ اصل میں وہ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں۔ اس کے نہ ہونے پر جو دلیلیں قائم ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ تمہارا دل اس بات پر لڑ رہا ہے کہ وہ ہے، اور تم اسے یہ دلیلیں دے رہے ہو کہ وہ نہیں ہے۔ تو آپ کہا کہ سنو، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ خدا ایک ہے کہ جس کے ہونے کی گواہی تمہارا دل دے رہا ہے اور تمہاری فطرت دے رہی ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کے آقا طالقانی نے لکھا کہ اس دور میں جو جھگڑا ہے ان لوگوں سے، وہ الا اللہ پر نہیں ہے۔ اب ذرا سا خوبصورت پہلو ایک آپ کے حوالے، وہ جو جھگڑا ہے ان لوگوں سے وہ الا اللہ پر نہیں ہے، بلکہ وہ جھگڑا ہے لا الہ پر۔ اب دیکھیں، اب یہ جو آہد کی تفسیر میں بات آ رہی ہے نا، وہ بڑی لطیف ہے اور تقریر اپنی منزلوں تک پہنچ رہی ہے۔ کہا کہ جو 360 خداؤں کو مانتے تھے اور ان کے ہاں خدا اتنی ارزاں شے تھی، ان کے ہاں خدا اتنی ارزاں شے تھی کہ وہ کبھی سوجی کے حلوے کو خدا مانے اور جب دل چاہا کھا لیں، اور جناب وہ چھوٹے چھوٹے خدا اپنے ساتھ اپنی آستینوں میں لے کے آئیں، سفر میں رکھتے تھے۔ تو اب ان کے ہاں خدا جب اتنی ارزاں شے ہے، تو اب ایک سوال، بہت پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، جو
خدا کو اتنا ارزاں سمجھتے ہیں، یعنی کوئی امپورٹنس نہیں ہے نا. دیکھیں تو جب امپورٹنس نہیں ہے تو 360 مانتے ہو تو 361واں بھی مان لو. 360 مانتے ہو تو 361واں بھی مان لو، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ خدا کی قسم انہیں 361واں ماننے میں تکلیف نہیں تھی، انہیں 360 کا انکار کرنے میں تکلیف تھی. یعنی جو آج تک چلی آ رہی ہے، جو آج تک چلی آ رہی ہے. دیکھیے اگر بات پہنچے گی تو بڑا لطف آئے گا. دین کی ابتدا میں پیغمبر نے کہا لا الہ، سارے خداؤں کا انکار کرو. تم کیا سمجھتے ہو کہ جیسے 360 مانے ہیں ویسے ایک خدا محمد کو مان لو گے؟ جیسے تمہارے 360 ہیں ویسے وہ 361واں ہے؟ نہیں. تو جب اس کو اس کے مقام پر ماننا ہے تو پہلے ان نااہلوں کا تو انکار کرو. جب اسے اس کے مقام پہ ماننا ہے تو پہلے ان نااہلوں کا تو انکار کرو، کیونکہ یہ اس کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے کہ اسے ان نااہلوں کے برابر لا کے کھڑا کر دو. کہ تم یہ خدا کو قبول نہیں ہے. الا اللہ تک بعد میں پہنچو گے. اگر جملہ اچھا اور بہت اچھا دلاور بھائی سرکار بہت توجہ، الا اللہ پر لا الہ کا پہرا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی الا اللہ پر لا الہ کا پہرا ہے. جب تک لا الہ سے نہیں گزرو گے تو الا اللہ تک. اسی لیے تبرہ پہلے ہے، تولا بعد میں. ایک صلوات کا سہارا دے دیں بس محمد اور آل محمد اللہ. روز میں نشان لگاتا ہوں، آج یہ پڑھوں گا اور رہ جاتا ہے روز. اب وقت کامل ہو گیا، اب کیا کریں، اب تو وقت کامل ہو گیا. میں بابا کے کچھ بند سناتا ہوں آپ کو. آج شب جمعہ ہے اور ظاہر 2-3 دن سے میں بابا کے مرثیے سے کچھ سنا نہیں پا رہا ہوں، تو آج میں نے اپنی بات چھوڑ دی ہے. جی مصرے 4 مصرے شاید غالباً سنائے تھے، میں نہیں سنا پا رہا ہوں. اور یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے وہ بابا کے مصرے سننے آتے ہیں، مجھے تو کچھ نہیں آتا. میں تو حقیر اور فقیر آدمی ہوں. آپ لوگوں کی محبتیں اتنی ملتی ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں. اور یہ محبتیں بھائی کسی کی نہیں ہیں، یہ محبتیں صرف ذکر امام حسین کی ہیں بس. یہ بات اپنے دل میں سب کو بٹھا لینی چاہیے. لاکھوں نہیں کروڑوں عمران مہدی جیسے آئے، میں اپنا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ کوئی اور برا نہ مانے، اور آ کے چلے گئے. ذکر امام حسین کل بھی ویسے ہی ہو رہا تھا، آج بھی ویسے، اور کل بھی ویسے ہی ہوتا رہے گا. حسین محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو. بس شامل ہو جاؤ اس سمندر میں، اس لیے کہ سمندر کی خصلت یہ ہے کہ وہ نجس کو بھی پاک کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجاہد بھائی میں کچھ شعر سنا رہا ہوں بڑے جلدی سے. کربلا کربلا آئینہ عظمت انسانی ہے. کربلا آئینہ عظمت انسانی ہے، قوس معراج بشر کی حد امکانی ہے، سطح خلت سے جو بالا ہے. مصرع آپ ہی لوگ تک پہنچے گا، آپ ہی لوگ وصول کریں گے، آپ ہی لوگ وصول کریں گے اور داد دینے میں بالکل قباحت نہیں کریں گے. سطح خلت سے جو بالا ہے وہ قربانی ہے.
सतह खिल्लत से जो बाला है वो कुर्बानी है, जिससे जमजम की बुझे प्यास ये वो पानी है। जिससे जमजम की बुझे प्यास ये वो पानी है। फख्र आदम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप हजरात की भरपूर दाद और इसकी गूंज, अल्लाह करे कि ये दाद करबला और नजफ तक पहुंचे और इसकी आवाज वहां तक पहुंचे। फख्र आदम जो मोहम्मद का नवासा ठहरा, चश्मा मारिफत हक यही प्यासा ठहरा। चश्मा मारिफत हक यही प्यासा ठहरा, यही प्यासा ठहरा। हालात हजरा, फिक्र मगरिब की तजल्ली में कमी आने लगी। कहां पढ़ूं ये मिसरे? फिक्र मगरिब की तजल्ली में कमी आने लगी, नस्ल नौ बुद्ध के ख्यालात को अपनाने लगी। नस्ल नौ बुद्ध के ख्यालात को अपनाने लगी, कोहनगी मार्क्स के अफकार पे बिछाने लगी, रूस और चीन की तस्वीर भी धुंधलाने लगी। 25 साल मेरे वाले के इंतकाल को हो गया, उस वक्त उन्होंने मिसरे लिखे हैं सरकार। देखिए आप, रूस और चीन की तस्वीर भी धुंधलाने लगी। खुदा की कसम क़यामत की बैत पढ़ रहा हूँ। आज शब जुमा इमाम हुसैन का तस्करा नहीं होता तो मजलिस पूरी नहीं होती। क़यामत की बैत पढ़ने जा रहा हूँ सरकार, आप बहुत पढ़ते हैं, मुताला करते हैं। फिक्र मगरिब की तजल्ली में कमी आने लगी, नस्ल नौ बुद्ध के ख्यालात को अपनाने लगी, कोहनगी मार्च के अफकार पे बिछाने लगी, रूस और चीन की तस्वीर भी धुंधलाने लगी। हुस्न दो रोजा है जिस चेहरे पे जो गादा है, हाँ मगर फिक्र हुसैन इब्ने अली ताजा। हुस्न दो रोजा है जिस चेहरे पे जो राजा है, हाँ मगर फिक्र हुसैन इब्ने अली ताजा है। हाँ मगर फिक्र हुसैन इब्ने अली ताजा है। कुछ हमारे बाबा के मरसिये की जो बैत है, यानी बंद की बैत, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ बंदों की बैतें, क्योंकि वक्त कामिल हो गया है। खुदा की कसम बहुत ही खूबसूरत तरीन बैतें हैं। एक बंद सुनिए और उसके बाद फिर बैतें सुनाता हूँ। इब्तिदा अज़मत इंसान है, खबर है शब्बीर। जो लोग इल्म मंतिक पढ़े हुए हैं, मुब्तदी और खबर जानते हैं। इब्तिदा अज़मत इंसान है, खबर है शब्बीर, नूर है यानी मोहम्मद सा बशर है शब्बीर। हाय 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 सरकार, इब्तिदा अज़मत इंसान है, खबर है शब्बीर, नूर है यानी मोहम्मद सा बशर है शब्बीर। सूरह फज्र की मीज़ान सहर है शब्बीर, ज़हन इंसान में उजालों का सफर है शब्बीर। ज़हन इंसान में उजालों का सफर है शब्बीर। इर्तिकाए बशरियत की, अल्लाह अकबर, इर्तिकाए बशरियत की यही मंजिल है। करबला आज भी माजी नहीं मुस्तकबिल है। करबला आज भी माजी नहीं मुस्तकबिल है। शेर सुनिएगा, फिक्र इस्लाम की तजदीद किए जाती है, फिक्र इस्लाम की तजदीद किए जाती है। मैं सिर्फ चूंकि बैत पढ़ रहा हूं, बंद नहीं सुना रहा हूं, इस यकीन के साथ कि मुझे 4 मिसरे छोड़ के भी उतनी ही दाद मिल जाएगी जितनी 4 मिसरे सुनाने के बाद बैत पे मिलती है। फिक्र इस्लाम की तजदीद किए जाती है, करबला जुल्म की तरदीद किए जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर सुनिए एक बैत, कुछ बयां हो चुकी कुछ शरा अभी बाकी है। कुछ बयां हो चुकी कुछ शरा अभी बाकी है, करबला ऐसी हकीकत है जो आफाकी है।
کربلا ایسی حقیقت ہے جو آفاقی ہے، دشت تاریخ میں بردوش ہوا روشن ہے، کربلا میں جو بجھا تھا وہ دیا روشن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا کے جو اجالوں سے منور ہو نظر، کربلا کے اجالوں سے منور ہو جو نظر، پیش باطل نہ جھکے پھر کسی انسان کا سر۔ آخری شعر اور آپ سے اجازت، قصہ عظمت حق، قصہ عظمت حق خون گلو سے لکھا، کربلا والوں نے یہ ذکر لہو سے لکھا۔ کربلا والوں نے یہ ذکر لہو سے لکھا۔ وقت کامل ہو گیا، سنانے کے لیے بہت کچھ ابھی باقی ہے لیکن وقت کامل ہو گیا۔ آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، تمام سامعین و حاضرین کی جائز حاجات کو مستجاب فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، بے جرم اسیروں کو رہائی عطا فرمائے، ہمارے جو نوجوان امتحان دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، دے چکے ہیں، ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جتنے لوگوں کے میسیجز پیغامات مجھ تک آئے ان سب کے مرحومین کے لیے دعا، نام لینا میرے لیے ممکن نہیں رہا، وقت کامل ہو گیا ہے، ان سب کے مرحومین کے لیے دعا، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی کے درجات کو بلند فرمائے، امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اپنی حجت کو اذن ظہور عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے تمام مرحومین کی روح کے اصال ثواب کے لیے، میرے والد مرحوم پروفیسر سید سردار محمد نقوی، ابن سید انوار محمد نقوی اور پروفیسر قرار حسین صاحب کی روح کے اصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ چائے کا انتظام ہوتا ہے، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، تبرک کے طور پر چائے ہوتی ہے، ضرور آپ لوگ نوش فرمایا کیجیے، بہت شکریہ۔ اللہ آج پڑھنے پڑھا نہیں تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا ساتھ آ رہی ہے نا چیٹی، بڑا مزہ میں گرا دی تھی سامنے، کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں چیٹی ڈال دی تو شوگر والے 4-5 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الرحمٰ، السلام علیکم یا معز الوفاء والبرکات، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا صاحب نصیب الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام حدیث الرجال، السلام علیکم یا عجل اللہ تعالی فرجک ویسر اللہ مخرجک وزورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔